سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مکرم علماء اکرام، اس مسجد کے امام مصور الاسلام صاحب، میرے دوست ساتھی مولانا اسد اللہ قاسمی صاحب اور دیگر علماء اکرام، محترم مائیں بہنیں، عزیز طلبہ و طالبات اور بزرگوں ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں علامہ اقبال کے دو شعر سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق غدائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی۔ مومن کا سب سے بڑا زندگی کا مقصد رب ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنا اور خداوند عالم کے محبوب ترین بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا گیا دین، بتائی گئی تعلیمات، دی گئی حدیثیں اور سکھایا اور پڑھایا گیا قرآن کی حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مومن کا مقصود زندگی ہے، مطلوب زندگی ہے۔ اور اسی مقصد کے ساتھ، اسی عنوان کے ساتھ یہاں پر آؤ دین سیکھیں کے ضمن میں جو باتیں، جو عنوانات طے کیے گئے ہیں، بہت ہی شاندار، بہت جامع اور بہت کارآمد عناوین ہیں۔ اللہ ان منتظمین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے کام کو، کوشش کو، کاوش کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں شاندار کامیابی عطا فرمائے۔ انہوں نے عنوان دیا ہے حوصلہ مند ہی پاتے ہیں نشان منزل۔ حوصلہ ہر ایک کے پاس ہے، اور مجھے جو عنوان ملا ہے وہ عنوان ہے ملک و ملت کی خدمت کیوں اور کیسے۔ بنا حوصلے کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ مکہ مسجد، شانتی نگر، بھاجی مارکیٹ، سبزی مارکیٹ کے اس علاقے میں جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جو کئی دن تک، 10 دنوں تک، ایک عشرے تک تسلسل کے ساتھ دو لیکچر، بہت ہی عظیم اور عالم دین کو، علماء اکرام کو یہاں پر بلا کر آپ سے گفتگو کروائی جائے گی، یہ بہت حوصلے کی بات ہے، اور انہوں نے بڑے حوصلے سے یہ اقدام کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جو میرا عنوان ہے ملک و ملت کی خدمت، ملک کیا ہے؟ آج بہت بڑے پیمانے پر ہمارے نوجوانوں میں ایک وبا، ایک بیماری پھیلی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ یہیں رہتے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں ہماری والدین، باپ، دادا، معلوم نہیں کتنے زمانے سے، کتنے صدیوں سے ہم لوگ رہتے آئے ہیں۔ کسی کو اپنی تاریخ شاید ہی معلوم ہو، شاید ہی کسی کو تاریخ معلوم ہو، شاید ہی کسی کے پاس حسب اور نسب نامہ ہو، موجود ہو، نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس کے باوجود یہ طے ہے کہ ہم یہیں کے ہیں اور یہیں پلے بڑے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے یہ بیماری آ گئی کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان یہ سوچ رہے ہیں، اور یہ ملک ہمارا نہیں ہے، اس کے چلتے بہت بڑی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، جس کی ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر ہمارے علماء اکرام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس کی آزادی کے لیے۔ تقریباً 1857 سے 1947 تک یہ 90 سال اتنے بھیانک گزرے ہیں علماء اکرام کی زندگی میں کہ جس کو خون سے اگر اس کے حقیقت کو بیان کی جائے تو بیان کرنا مشکل ہے، اور اس کا حق ادا کرنا ناممکن ہے۔ اتنی بڑی قربانیاں علماء اکرام نے دی ہیں۔ 90 ہزار لوگوں کا تقریباً دلی کے انڈیا گیٹ پہ نام لکھا ہوا ہے ملک کی آزادی میں قربانی دینے والوں میں۔ آپ کو سن کے یقیناً خوشی بھی ہوگی، حیرت انگیز خوشی ہوگی کہ 90,000 سے زیادہ نام ہے، اس میں سے 65,000 سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہیں، آج بھی ہے۔ کہاں سے تاریخ بٹھائے گی ان کو؟ 90,000 سے زیادہ لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں،
جس میں 65,000 سے زیادہ مسلمان علماء کرام نے قربانیاں دی. عام لوگ تو جو ہوں گے ان کی تو گنتی نہیں ہے, ان کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ وہ کوئی ایسے قابل اور ایسے نامور لوگ نہیں تھے کہ جن کا تاریخ کے کسی ہو, تو ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے بیچارے کب کہاں اپنی جانیں گنوا دی, مر کھپ گئے اور ملک کی آزادی کا نعرے لگا. تو کتنے لوگ ایسے تھے, کتنی مائیں پوری زندگی رو کے چلی گئیں کہ جن کے بچے انقلاب زندہ باد کے نعرے کے ساتھ نکلے تھے, واپس ہی نہیں آئے, کوئی جانتا نہیں تھا, ماں بھی رو رو کے رہ گئی. اتنی بڑی قربانیاں لکھا ہوا ہے دلی گیٹ پہ, دلی میں, کہ 90,000+ لوگوں نے, جو نامی گرامی لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی, اس میں 65,000 سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی. کس بنیاد پہ ہمارے نوجوان بولتے ہیں یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ اس سے بڑی جہالت اور کچھ ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے جو دن بھر کام کرے, ہفتہ بھر کام کرے, مہینہ بھر کام کرے, تنخواہ لے, اور تنخواہ لے کے باہر نکلے اور کسی کو دے دے کہ لے بھائی یہ تنخواہ میری نہیں ہے؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ 1 مہینے کی تنخواہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے یہ بول کے کہ بولے یار یہ میری نہیں ہے کیونکہ میں نے ہندوستان سے کمائی ہے, اور ہندوستان میرا نہیں, تنخواہ کہاں سے میری ہوئی؟ ہے کوئی اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے تیار؟ جب ہم 1 مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کو, محنت سے جو کمائی ہے, تو عزیز بچوں, عزیز نوجوانوں, عزیز خواتین و حضرات, ہم کس بنیاد پہ اس ملک کو اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ارے ہمارا حق ہے, ہماری قربانیاں ہیں. وطن سے محبت کرنا بہت ضروری ہے. اب وطن کی محبت میں آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اب سجدے کریے, اب سر جھکائیے, آپ خدا, زمین کو خدا اور بھگوان اور رب کا درجہ دیجئے. رب تو رب ہے, اس کا سب ہے. رب تو رب ہے, اس کا سب ہے. یہ پوری دنیا کے ہر چرند پرند, انسان, جاندار, پتے, قطرے, آسمان, فضا, گھٹا, بادل, بجلی, پھول, پودے, سب کی سب رب دو جہان کے پیدا کرتا ہے, اس کا سب ہے. اس کے آگے, اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے. اس لیے ہم یہ نہیں بول رہے کہ زمین کو سجدہ کرو, اس کو خدا مانو, بھگوان مانو, رب مانو. رب تو وہی ہے, لیکن زمین کی عزت, زمین کی حفاظت, ملک کی عزت, ملک کی حفاظت ضروری ہے. اب ہم لوگ, ملک کیا ہے؟ ملک وہ ہے جہاں ہم پیدا ہوئے. میری شروع سے آپ تک کی یہی گفتگو ہے کہ ہم یہیں پیدا ہوئے, ہمارے باپ دادا نے یہیں قربانیاں دی, اور ہمارے نہ جانے کتنی نسلیں یہاں پر پیدا ہوئے, نہ جانے کتنی نسلوں کے بعد, ہزاروں سینکڑوں سال کی تاریخ کے بعد, ہم کو معلوم بھی نہیں اتنی طویل تاریخ کے ساتھ ہم یہاں کے ہیں. اس لیے یہ ملک ہمارا ہے. اس سے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے ہر حال میں, ہر لحاظ سے, ہر زاویے سے, ہر وقت محبت کا مظاہرہ کریں, اور جو قربانی دے سکتے ہیں دیویں. کیا قربانی دینا ہے؟ جان دینا ہے, گھر بیچنا ہے؟ نہیں, چلو ہم لوگ وہ ہمارے شانتی نگر کی روڈ صحیح نہیں ہو رہی ہے, میں پہلی قربانی دے رہا ہوں, میرا گھر بیچ رہا ہوں روڈ بنانے کے لیے. کوئی بول رہا ہے ایسا؟ کون ہے وہاں کا جو آپ کو ایسا بولے گا؟ وہ سڑک بنانے کے لیے ٹیکس لیا جا رہا ہے. ٹیکس تو آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں, گھر پٹی, نل پٹی, پانی پٹی, پاور بل, الیکٹرک بل, یہ آپ بھریے. یہ وفاداری وطن سے. وطن سے وفاداری یہ ہے کہ جو چیزیں آپ وطن کی استعمال کر رہے ہیں, اس کے تعلق سے وطن کے ذمہ داروں نے, ہمارے لیڈروں نے, ہمارے نیتاؤں نے, ہمارے افسران نے, جو منتظم ہیں, جو مہانگر پالیکا اور ضلع پریشد اور اسمبلی اور پارلیمنٹ چلا رہے ہیں, ان لوگوں نے جو قانون بنایا ہے وہ ہمارے نمائندوں نے بنایا ہے. وہ قانون کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے, کیونکہ ہم نے جو نمائندے چن کے بھیجے ہیں ان لوگوں نے بنایا. وہ قانون پہ ہم کو عمل کرنا ہے, وہ قانون کی پاسداری کرنا ہے, اس قانون کو پر عمل کرنا ہے. آپ کو کہا گیا ہے کہ بائیں جانب سے چلنا ہے, دائیں جانب سے نہیں چلنا ہے. اب آپ نکل گئے اپنی کار لے گئے, میں مسلمان ہوں, میں دائیں جانب سے چلوں گا. آپ بھی منہ پھڑوائیں گے, جان گنوائیں گے, تو 4-10 کو اور لے کے جائیں گے کھڈے میں, کنویں میں, وہ بھی مر جائے گا. آپ بھی پتہ نہیں کدھر ہڈی وڈی توڑوا کے دوا خانے میں ٹیڑے میڑے آکڑے پکڑے پڑے رہیں گے. نکل کے ہو گئی مسلمانی. یہی مسلمانی ہے. عجیب لوگ ہیں ہم لوگ. بولا نہیں میں سیدھی طرف چلوں گا, دائیں, میں مسلمان ہوں, پکا مسلمان ہوں, یہ ملک ہمارا نہیں ہے. عجیب عجیب باتیں ہیں. ملک سے وفاداری یہی ہے میرے بچوں, کہ کتنی بھی بڑی ٹریفک جام ہو جائے, آپ اپنی سمت اور اپنی ڈائریکشن نہ چھوڑیں, تھوڑا انتظار کر لیں, ٹریفک ختم ہو جائے گی. یہ بہت چھوٹی چیز ہے. وطن سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ہر عمل
قانون کے دائرے میں رہ کر عمل کریں, قانون کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے اس کو انجام دیں. اپنی مرضی, وہ گانا تھا میں چاہے یہ کروں میں چاہے وہ کروں میری مرضی, مر جائے گا بے موت. کم بخت مارے, دماغ چل رہا ہے کہ نہیں, منہ سے کھانے کا ناک میں گزرے گا, کیا ہوگا؟ ناک سے کھا سکتے ہیں ہم لوگ. 3 پھیکو تھے, تینوں شانتی نگر کے ہی ہوں گے. بہرحال وہ ایک جاپان سے تعلق رکھتے تھے, ایک روس سے تعلق رکھتے تھے اور ایک ہندوستان سے. جاپانی نے پھینکا کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو جاپان پورا سمندر پر بسا ہوا ہے, جاپان کا بہت بڑا حصہ سمندر پر بسا ہوا ہے, اور مرین ٹیکنالوجی اور سمندری ٹیکنالوجی میں جاپان نے بے انتہا ترقی کی ہے. تو اس نے پھینکتے ہوئے پھینکا, بتاتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ہمارے سمندری جہاز اور کشتیاں بالکل سمندر کی تہہ سے لگ کے چلتی ہیں. تو دونوں کا منہ کھلا, کیا بات کر رہے ہیں؟ بولے نہیں, تھوڑا اوپر. بولے تہہ سے لگ کے چلیں تو پھٹ جائے گا نا جہاز, ختم ہو جائے گی کہانی, ختم ہو جائے گی. بولے نہیں, تھوڑا اوپر چلتا ہے. رشیا والے نے, اس کا نمبر تھا, اس نے کہا کہ تمہارے ملک نے کیا کیا, سمندر میں چلنا تو بہت آسان ہے, مچھلیاں چلتی ہیں. بولے ہمارے ملک نے ترقی کی اور ہم نے جہاز بنائے, اور ہماری جہاز کی ٹیکنالوجی اتنی زبردست ہے, اتنی ڈیولپڈ ہے کہ بالکل آسمان کی چھت سے, بالکل آسمان سے لگ کے چلتے ہیں. یہ دونوں نے کیا بات کر رہے ہیں صحیح میں؟ بولا تھوڑا نیچے. بولے شانتی نگر کا ہندوستانی بچہ تھا, کیا روس اور کیا جاپان, کیا تم لوگ ترقی کیے. ارے ہمارے ملکوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے پورے ہندوستان کے لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں, تم کھا کے بتاؤ. بولے ارے کیا بات کر رہے. بولے وہ دونوں الٹ گئے ایک دم وہیں پہ. پورا ہندوستان کا بچہ, جوان, بوڑھا, عورت, مرد ناک سے کھانا کھاتے. بولے کیا بات کر رہے, تھوڑا نیچے سے کھاتے ہیں. بولے تھوڑا نیچے سے کھاتے ہیں, تھوڑا نیچے تو منہ ہے نا, وہی کام کر رہے ہیں. ہم لوگ اپنے کام کی واہواہی لینا بہت جانتے ہیں, گھما پھرا کے ہر کام کو میں نے کیا, کچھ نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کرنے کو تیار ہیں ہم لوگ. یہاں تک کہ ماں بیمار ہے, آواز دے رہی ہے بیٹا میری دوا لا دے, باہر سے ایک عجیب و غریب قسم کے دوست کی, عجیب و غریب سٹی کی, عجیب و غریب انداز میں آواز آئی, بیٹا باہر. کیوں؟ میرا دوست آیا ہے. کون دوست؟ جو ہر پل گالی دے رہے, جو ہر پل بے عزتی کر رہے, جو کسی کی عزت نہیں کرتا ہے, دن بھر اس کی زبان بس زبانی سے بھری رہتی ہے, مغلظات بکتے رہتا ہے. اس کے لیے ہم نے ماں کو چھوڑ دیا, ماں کی دوا کی پرواہ نہیں. ماں میں لا دوں گا نا, ابھی آؤں گا نا, اب بھی آتا ہوں, 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں آ جاتا ہوں, 4 بجے تک آ جاؤں گا. 1 گھنٹے میں آتا ہوں, 2 گھنٹے میں آتا ہوں, 4 بجے تک آتا ہوں, 10 بجے نکلا ہے, کب آئے گا کیا معلوم. یہ ہمارا مزاج ہے. اور اس کے بعد جب بیان کرنے کی بات ہے تو میں روز ماں کو دوا لا کے دیتا تھا, مگر کیا کروں, اللہ کو یہی منظور تھا. یہ نا جھوٹ ابھی مولانا صاحب نے ہم سے عہد کروایا کہ سچ بولیں. تو بہرحال میں حب الوطنی کی بات کر رہا تھا. وطن کی محبت, پہلے وطن کو ہم سمجھے کیا ہے, جہاں ہم رہ رہے ہیں, جہاں پیدا ہوئے, وہ مٹی, وہ زمین, وہ ملک, وہ علاقہ, وہ خطہ, وہ سرزمین, وہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے. اس کی ہر چیز سے محبت کرنی ہے, اس کے پتے سے, اس کے ذرے سے, اس کی ٹہنیوں سے, اس کے درخت سے, اس کے باغوں سے, اس کی سڑکوں سے. اب ہمارا مزاج بڑا عجیب ہے. جنگل باغ میں گئے تو پھول نوچیں گے, سڑک پہ ہے تو کھڈے کھودیں گے, بازو کا گھر ہے تو اس کے پترا بجائیں گے, گاڑی کھڑی ہے تو اس کو گرا دیں گے. اور اب تو اور ترقی ہو چکی ہے, گاڑی میں سے پیٹرول بھی چرا رہے ہیں ہم لوگ, پڑوسی کی گاڑی, پڑوسی کی گاڑی. یہ حب الوطنی ہے ہماری. بولے جو تیرا وہ میرا, تیرا پیٹرول بھی میرا ہی ہے. استغفر اللہ. بہت عجیب طریقے سے, عجب انداز میں ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہے, اپنے آپ کو برت رہے ہیں, اور بہت بری تصویر ہم لوگ اپنے ملک میں وطنی بھائیوں کے سامنے اپنی پیش کر رہے ہیں. اپنے وطن سے محبت کرنی ہے. محبت کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے, کسی بھی چیز سے محبت کرنی ہے. اگر مسجد سے محبت ہے, مؤذن صاحب کو, امام صاحب کو, ٹرسٹیوں کو, تو مسجد کی ایک ایک چیز کا دھیان دینا پڑے گا ان لوگوں کو. کہاں کی لائٹ چالو ہے, کہاں کا فین بند ہے, کہاں کا نل ٹوٹی وضو خانے کی خراب ہوئی ہے, باتھ روم کا کیا حال ہے, ہر چیز پر ان کو توجہ دینا پڑے گی. ایک ایک چیز کے لیے ان کو مشقت کرنی پڑے گی. تو پہلا کام, کسی بھی چیز سے محبت ہے تو اس کا پہلا تقاضا ہے محبت و مشقت, محنت.
آپ کی ماں آپ سے کتنی محبت کرتی ہے اس کی بہترین مثال مولانا نے بتائی. آج تک دنیا کے کسی پیمانے پر ماں کی محبت کو ناپا نہیں جا سکا ہے. آج تک کسی ڈاکٹر نے اسکوائر میٹر میں، فٹ میں، وار میں، ملی میٹر میں، لیٹر میں، کوئنٹل میں، وزن میں ماں کی محبت کو نہیں بتا سکا ہے کوئی. اس قدر ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ محبت قطعی دکھانے والی نہیں ہے. ہم کتنے بھی بدمزاج ہوں، کتنے بھی نافرمان ہوں، کتنے بھی ضدی ہوں، بہت اچھے ہیں، ہم بہت پڑھنے والے ہیں، بہت لکھنے والے ہیں. ایک بھائی ہے بہت اچھا ہے، کلاس میں ہمیشہ ٹاپ رہتا ہے. ایک بھائی ہے جو کبھی جانتا ہی نہیں ہے پاس ہونا، ہمیشہ اس کے پیپر میں نمبر 0 ہی رہتا ہے. لیکن ماں کی محبت کیا ہے؟ دونوں کو برابر کھانا دیے جا رہی ہے، دونوں کے اسکول آنے سے پہلے ناشتہ تیار رکھا ہے، کھانا تیار رکھا ہے. اس کو بہت فکر ستا رہی ہے کہ 12:15 بج رہے، میرا لال آ رہا ہوگا، میرا بیٹا آ رہا. کون سا بیٹا؟ جو ہر جگہ اندھیرا ہی کر رہا ہے. اسکول میں بھی 2-4 کو پیٹ پاٹ کے آیا ہے، اپنے بھائی کو بھی ٹھوک ٹھاک کے آ رہا ہے. لیکن وہ لال کے لیے یہ ماں حیران ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کرتی ہے. اس لیے کیا کر رہی ہے؟ مشقت کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک بندہ میرے کو ماں کے کام کی لسٹ تیار کر کے دے دے. صلاح الدین میں رہتا ہوں میں، نمبر دے دوں گا میں. کوئی مائی کا لال گھر میں کام کرنے والی، خدمت انجام دینے والی، گھر کی فکر کرنے والی ماں کی، گھر کی سرپرست کی کاموں کی لسٹ بنا ہی نہیں سکتا ہے کوئی. میں چیلنج کرتا ہوں، لسٹ سے نہیں بنا سکتا ہے وہ. اتنا زیادہ کام کرنے والے کی ماں کی کتنی قدر ہم لوگ کر رہے ہیں. وہ رات دن مشقت کری، صبح اندھیرے سے لے کے رات گئے تک، رات دیر تک، 11-12 جو بھی بج جائے. بچوں ذرا باتیں کم کرو بیٹا، آپ لوگ کے پاس بہت وقت رہے گا، بات کریں گے ہم لوگ. تو پہلی بات ہے، میں کر رہا تھا محنت و مشقت کی، اور گھر میں سب سے بلند مقام پہ جو فرد ہے وہ ہے ماں. درجہ باپ کا بڑا ہے. دونوں کو دیکھ لیجئے آپ، دونوں اپنی ذمہ داریوں میں کیا کر رہے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. بغیر محنت کے، مشقت کے، نہ مؤذن صاحب، نہ امام صاحب، نہ ٹرسٹی مسجد درست رکھتے ہیں، نہ ماں باپ گھر درست رکھ سکتے ہیں، نہ کاروبار چلیں گے، نہ کارخانے چلیں گے، نہ کوئی انڈسٹری، نہ کوئی صنعت چلے گی. محنت مشقت پہلی چیز ہے. میرے بچوں محنت سے محبت کرو، محنت کی عادت ڈالو. اب آپ کو محنت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھاڑو لے کے نکل جاؤ، سڑک صاف کرنے لگ جاؤ، آپ پوچھا مت لے کے نکل جاؤ، پوری سب دکان اور سارے مکان، پوری گلی صاف کرو. آپ کو یہ محنت نہیں بولی جاتی. آپ اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، پڑھائی کر رہے ہو، ایمانداری سے پڑھائی کرو، بہت محنت سے پڑھو، بہت جی جان سے پڑھو. جو استاد نے، جو ٹیچر نے لکھا دیا ہے، بتا دیا ہے، اس کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرو. لکھا دیا اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کرو. ہر حال میں ہر بچے کی ہر کاپی مکمل ہونی چاہیے. یہی محنت ہے. 6 گھنٹہ اسکول میں ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ عربی کے مدرسے میں ہے، 8 گھنٹہ آپ کی مصروفیات ہے. 8 گھنٹہ سو لیجئے، 24 گھنٹہ ہو گیا ہے، وہ 8 دن 16 گھنٹہ ہو گیا ہے. اب 8 گھنٹہ آپ کے پاس بچا ہوا ہے. عبادت، تلاوت، کھیل کود، مستی، آپ کا حق ہے، مستی بھی کریے، بدتمیزی مت کریے. لیکن وہ جو 8 گھنٹہ بچا ہوا ہے اس میں 2 گھنٹہ کھیلنے کا نکال لیجئے، 2 گھنٹہ آرام کا نکال لیجئے. 8 گھنٹہ سو رہے ہیں آپ، نماز روزے کا نکال لیجئے. پھر بھی 2-4 گھنٹے آپ کو ہر حال میں آپ کو ملیں گے. ٹیوشن کے نکالنے کے بعد، ٹیوشن جوڑ دیا ہے میں نے، 6 گھنٹہ اسکول، 2 گھنٹہ ٹیوشن. اگر آپ جا رہے ہیں عربی ٹیوشن تو 8 گھنٹہ بچا ہے، اس میں 2-3 گھنٹہ آپ کو ڈیلی، روزانہ، بلا ناغہ، بلا گیپ کیے ہوئے آپ کو گھر پہ پڑھائی کرنا. یہ تو محنت ہے آپ کی. آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اسٹوڈنٹ کو اردو میں بولتے ہیں، کہتے ہیں طالب علم، علم کی طلب کرنے والا. کون طالب علم ہے؟ اسکول میں سو رہا ہے، کوئی کاپی پوری نہیں ہے، بیگ لا کے کہاں پھینکا، ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا ہے، یہ کاپی نہیں مل رہی ہے، وہ کتاب نہیں مل رہی ہے، پین نہیں مل رہی ہے، پینسل نہیں مل رہی ہے. روزانہ امی پیسہ دو، 5 روپیہ پین گم گئی میری. یہ طالب علم ہے. کلاس میں صفحے پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں. یہ علم کا طلبگار ہے. علم کا طلبگار ہے تو اس کو علم سے بے انتہا محبت کرنی پڑے گی، محنت بھی کرنی پڑے گی، محبت بھی کرنی پڑے گی. علم کے تمام لوازمات، کاپی کی ایک ایک صفحے سے اس کو محبت کرنی پڑے گی، قلم اور پین اور پینسل سے اس کو محبت کرنا پڑے گی، اور اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا پڑے گا. صفحہ غلط ہو گیا، 2 لائن غلط ہوئی ہے، 2 لفظ غلط ہوئے، کاٹ دیجئے نا. کون منع کر رہا ہے؟ آپ کس نے آپ کو سولی فاضل؟ کون ٹیچر ہے جو غلط کرنے پہ، کاٹنے پہ آپ کو منع کر رہا ہے، مار رہا ہے، سزا دے رہا ہے؟ آپ سلیقے سے کاٹیے.
اس کو رکھ کے ایسے پوری خاندان کی دشمنی مت نکالیے کاپی سے کہ پیچھے کا سبا بھی پھٹ جائے. ایک مرتبہ کاٹیے, نہیں پیٹ بھر رہا ہے 2 مرتبہ کاٹ لیجیے, پیٹ بھر گیا. 4 لائن غلط ہوئی ہے, 4 لائن کو میں بہت چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں. بہت بڑا میں یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء اکرام ہیں, میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا ہوں. بہت چھوٹا آدمی ہوں, 5 فٹ کے آس پاس, بات بھی چھوٹی چھوٹی کر سکتا ہوں. بہت چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں. ایک ایک چیز سے محبت کریے. اسکول کے دروازے سے, کھڑکی سے, بینچ سے, پینسل سے, ہر چیز سے محبت ہوگی تو آپ جب محبت کرنے لگیں گے تو محنت بھی کرنے لگیں گے. اور جب محنت کریں گے تو نتیجہ یقیناً ایسا ہوگا کہ آپ کی ماں کی 20 سال کی, 15 سال کی, 25 سال کی, رات دن کی, صبح شام کی, اندھیرے اجالے کی ساری محنت اس دن وصول ہو جائے گی جس دن آپ کامیابی کا رزلٹ لائیں گے. 5ویں کا, 8ویں کا, 10ویں کا, 12ویں کا. امی میں پاس ہو گیا, بہت اچھے نمبر سے. امی سمجھے گی میرے کو تنخواہ مل گئی, میرے کو پگار مل گئی, میرے کو میرا ساری محنت وصول ہو گئی. ابا رزلٹ دیکھیں گے, میں نے جتنا پسینہ سر کا کمر تک اور کمر کا جوتے تک بہایا ہے سب وصول ہو گیا. میرے بچے, میرے لال, تو بہت اچھا ہے. بے انتہا خوشی ہوگی. وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ وہ کون سا پتھر پھوڑنے کو بول رہے ہیں, کون سا وہ پہاڑ توڑ کے ہنومان کی طرح لانے کو بول رہے ہیں, گھر میں رکھنے کو بول رہے ہیں, کون سا جھاڑ اگانے کو بول رہے ہیں آپ کو, کون سی گٹر صاف کرنے کو بول رہے ہیں, پڑھنے کو بول رہے ہیں. یہ محبت ہے. وطن سے بھی محبت ہے, ماں باپ سے بھی محبت ہے. اور یہ اسی وقت ہوگی جب محبت کے ساتھ آپ مشقت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے. اور مشقت کوئی 1 گھنٹے کا نام نہیں ہے, 1 دن کا نام نہیں ہے. تو آپ بول دو اپنی اماں کو جا کے کہ امی 1 ہی دن محبت کرنے کا اور 1 ہی دن محنت کرنے کا, بس جمعہ کے دن پکا لو, 6 دن چھٹی. وہی دن کھاؤں گا میں. صبح کھانے بیٹھوں گا تو مؤذن صاحب کے اذان دینے کے بعد بھی شروع رہوں گا, خطبہ شروع ہوگا جب بھی کھاتے رہوں گا, 5-6 گھنٹہ کھاؤں گا. از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی بھر اس کے لیے قربانی دی جائے, کیونکہ زندگی بھر ہم کو ہمارے تقاضے بھی ہیں, ہمارے بھی تقاضے ہیں. تو عزیزان گرامی, روزانہ محنت کی عادت ڈالیں. بچے بھی, بڑے بھی, بزرگ, ماں باپ تو کر ہی رہے ہیں کم زیادہ, مگر ان کی محنت کم نہیں ہوتی ہے اولاد کے تعلق سے خاص طور سے. اس کے بعد ایثار و قربانی. محبت, محنت و مشقت اپنی ذمہ داری کے ساتھ. اس کے بعد ایثار و قربانی. کیا قربانی ہے؟ ماں باپ تو کر رہے ہیں, سگا بھائی ہے ہمارا, کھانے بیٹھا ہے, ہم پانی لے کے بیٹھے ہیں 1 گلاس, اس نے ہاتھ رکھ تیرے باپ کا گلاس ہے, رکھ لے کے پی جا. ارے بھائی پانی پی. ارے ادھر مٹکا ہے نا, تو کو معلوم نہیں ہے کہ کدھر مٹکا ہے, جا ادھر سے لا. کیا ہے, آپ کو کنواں کھود کے لانا تھا پانی, کہاں سے لائے تھے پانی؟ زمزم کا پانی لائے, ایڑیاں رگڑ کے. سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی, پانی نکلا تھا. آپ کون سی ایڑی رگڑ رہے ہیں, کون سے چپل گھس رہے ہیں, کون سا پسینہ بہا رہے ہیں؟ گلاس کا پانی لایا, بھائی مانگ رہے, دے دینا میرے بھائی. میل بٹ ایثار و قربانی نہیں ہے ہمارے پاس, ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت دکھ, بہت تکلیف کے ساتھ بیان کرنا پڑ رہی ہے, بات بولنی پڑ رہی ہے, بتانی پڑ رہی ہے. کیا ذرا سی بھی قربانی, ذرا سا ایثار ہمارے اندر نہیں ہے. وہ کب دیں گے, وہ کب ہوگا؟ صحابہ اکرام کے واقعات علماء اکرام ممبر سے بیان کرتے ہیں. ہمیں ہر ایک جانتا ہے کہ جنگ خندق میں, میرے خیال جنگ احد میں, کہ ایک صحابی پیاسے تھے, بالکل موت کے قریب تھے, زخمی تھے, زخموں سے چور تھے, پیاس لگی, پانی کہا. ان کو کسی نے پانی پلانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ بازو والا بہت پیاسا ہے, اس کو پلاؤ. بازو والا بہت پیاسا ہے, اس کو پلاؤ. بازو والا بہت پیاسا ہے. اس طریقے سے ان کو بہت پیاس لگی تھی, اتنی پیاس لگی تھی. جب موت کا وقت ہوتا ہے بہت پیاس لگتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں, یہ علماء اکرام نے, ڈاکٹروں نے, تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ موت کے وقت شدت سے گلا سوکھتا ہے, حلق سوکھتی ہے اور بہت بری حالت ہوتی ہے. وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے, طالب علم تھے, شاگرد تھے. آپ کی تربیت میں ان لوگوں نے تربیت حاصل, آپ کی نگہداشت میں تربیت حاصل کی تھی. وہ قربانی دینا جانتے تھے. انہوں نے قربانی دی کہ میرے پڑوسی کو پانی پلاؤ, میرے پڑوسی کو پلاؤ, میرے پڑوسی. 3 4 5 تک وہ بندہ پانی لے کے گئے, وہ صحابی پانی لے کے گئے. جب آخری 5 پہنچے تو اس کی روح نکل چکی تھی, وہ فوت ہو چکے تھے, اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکے تھے. اس کو واپس آیا, ان کے پہلے والے کے پاس, ان کی موت ہو گئی. واپس آیا, ان کی موت ہو گئی. واپس آیا, سب انتقال کر گئے. کسی نے اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. یہ تھی ایثار و قربانی. آپ سے کون مانگ رہا ہے؟ جان مانگ رہے ہیں. آپ سے تو خالی گلاس مانگ رہا ہے بھائی, صرف گلاس مانگ رہا ہے. صرف یہ آنکھ کا برتن تھوڑا یہاں سرکا دو, تھوڑا سا یہ کام کرو, تھوڑا سا ہاتھ بٹھا دو. یہ قربانی آپ سے مانگی جا رہی. کلاس میں, کلاس کا اپنا فرینڈ ہے, بھائی 2 پین ہے کیا, 1 پین دے, 2 پینسل لگے, 1 پینسل.
रबर जरा इधर रख दो। बहुत छोटी छोटी कुर्बानी है, लेकिन इसके साथ साथ ये काम करना है हमको। इसके साथ साथ माँ की खिदमत, कम से कम इतना पूछो, इतना तो पूछो अम्मी आप कैसे हैं, इतना तो पूछ लो अल्लाह के बंदो कि अम्मी कैसे हैं आप, अब्बू कैसे हैं आप। अब्बू आए हैं, पानी लेके खड़े हो जाओ एक गिलास, मुंह धोने के जाएं तो तुवाल लेके खड़े हो जाओ। इससे ज्यादा मामूली काम कोई नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा आपके इस मामूली से अमल से बाप की खिदमत में आपने पानी पेश कर दिया, मुंह पोछने के लिए, सुखाने के लिए आपने तुवाल दे दिया। यकीन जानिए, मैं लड़कों को बोल रहा हूँ ज़्यादा, लड़कियां तो माशाल्लाह बड़ी तादाद में करती ही हैं, डांट डपटे करती हैं, नहीं मोहब्बत से करती हैं, तो अम्मा उनके पीछे पड़ी रहती हैं। लेकिन बेटे को उन्होंने शहजादा बना दिया है, बल्कि अल्लाह मियाँ की गाय बना दी। जा घूम, जिधर जिसका चारा खाने का, जिसकी गाड़ी तोड़ने का तोड़ जाके, तो अल ख्वाजा क्या बोलते, ख्वाजा के नाम पे छोड़ा हुआ है, तो छोड़ दिया, जा मार जिसको जैसे करने का, वही कर रहा, उससे कोई काम ही नहीं कर रहा, उसकी प्लेट तक नहीं उठाता है, कम बखत मारा, अपनी प्लेट नहीं उठाता है, अपना बिस्तर नहीं उठाता है, अपना बिस्तर नहीं लगाता है। सारे काम हमने तय कर दिए हैं, सिर्फ औरतें करेंगी, सिर्फ लड़कियां करेंगी, सिर्फ माएँ करेंगी, सिर्फ भाभी करेंगी, सिर्फ खाला करेंगी, चाची करेंगी। अबे कहाँ लिखा है ये छोटे छोटे काम के लिए आप अपने आप को पेश करिए, ये छोटी छोटी कुर्बानी दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही इंसान बड़ा बनता है बेटा। अलीफ के बाद बे आता है, बे के बाद ते आता है, उसी के बाद आप यस्सनल कुरान पढ़ेंगे, उसी के बाद आप कुरान पढ़ेंगे। अगर अल्लाह ताला आसमान से पूरा एक आधी बड़ा दरवाजा खोल दे बादल का, बह जाएगी पूरी भिवंडी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। भिवंडी वालों, शांति नगर वालों, दिखोगे नहीं कहाँ गए, बहरुल काहिल, बहरे अरब कहीं नहीं मिलेगा, निशान भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा नाला है हमारे पास, टाइम नहीं लगेगा बहने को। 6-8 दिन की बारिश में नानी दादी सब याद आ जाती है। बहुत से लोग सही मारे मुसल्ला बिछा के बैठ जाते, अल्लाह रहम कर, ये कौन सी बारिश हो रही है। अगर वो आसमान खोल दे तो क्या होगा सोचो, कतरा कतरा आ रहा है तो ये हाल है। मेरे बच्चों, वही कतरे को अपनी नज़र के सामने रखो और छोटे छोटे काम करो। छोटे छोटे काम से आपके अंदर इंसानियत, सलाहियत, मोहब्बत, मुरव्वत, ईसार, कुर्बानी, सारे वो जज्बे जो इंसान के लिए मतलूब व मकसूद हैं, सारे जज्बे पैदा होंगे और आप माँ की नज़र में अच्छे इंसान हो जाएंगे, बाप की नज़र में, यहाँ तक के भाई बहनों की नज़र में, उसके बाद पड़ोसियों की नज़र में, और आप एक अच्छे इंसान हो जाएंगे। अभी तो हमारी हरकतें देख के लगता नहीं कि इंसानी है क्या। कहीं भी देख लो आप, सड़क पे, रोड पे, मस्जिदों में भी, मस्जिद में इमाम साहब इस कदर जाफसानी से खुतबा तैयार करके आए हैं, खुतबा दे रहे हैं, और हम अपनी फेकम फाक में लगे हुए। हर बंदा बात कर रहे हैं, क्या 8 साल का, क्या 10 साल का, क्या 20 साल का, क्या 30 साल के नौजवान तो इतने बेहयाई से बातें करते क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। अरे थिएटर में बैठे हो, थिएटर में बैठे हो, सिनेमा घर में बैठे हो, तमाशा चल रहा है, खेलने के लिए आए हो, टाइम पास करने खुदा के घर में आए हो, कभी तो संजीदगी इख्तियार करो। मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए मस्जिद में आने के बाद, खास तौर से जो बड़े लड़के हैं, माफी के साथ, बिल्कुल सच्चाई बात ही करते रहते। यहां तक कि मैंने देखा है रमजान में, वो तरावी में हर 2 रकात में सलाम फिराया जाता है, जरा लंबी होती है, उसके बाद एक ऐसे सबसे देख, मेरे समझ में नहीं आता क्या चोच लड़ा रहे हैं। सलाम फेरने के बाद आगे पीछे दाएं बाएं 2-4 से जब तक वो चोचे ना लड़ा ले, जब तक अजीब व गरीब दांत ना निकाल ले, उसकी दूसरी रकात शुरू ही नहीं होगी। क्या, कौन सा कोडवर्ड चल रहा है, कौन सा तामीरी काम हो रहा है, कौन सी इबादत हो रही है, कौन सी तिलावत हो रही है। मुझ जैसे जाहिल की अभी तक समझ में नहीं आई ये बात। आप लोग की समझ में आ जाए तो बता देना बेटा कभी है, जो हर 2 रकात पे आप लोग बात करते हो आजू बाजू वालों से, मेरी समझ में नहीं आई वो कौन सी बात होती है। कुरान का तर्जुमा समझा देते हो आप लोग, वो जो तरावी में इमाम साहब ने पढ़ा इतनी मिनट में, या क्या करते हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आई क्या है। इस कदर मशक्कत, अरे हाफिज की मशक्कत जानते हैं आप। हर चीज को हमको समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारी जिंदगी में बहार भी आएगी और हमारी जिंदगी के सारे बुखार भी जाएंगे। बहुत बुखार है हमको, बहुत गुरूर, बहुत घमंड, अजीब इंसान, अजीब मखलूक बन चुके हैं हम लोग। तो बहरहाल अपनी जिम्मेदारी, मेहनत, मोहब्बत, उसके बाद इसार और कुर्बानी, ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें। आप देख रहे हैं गाड़ी वाले हमारे बच्चे, जिनके पास गाड़ी है 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, जहां उनको समझ में आया वहां गाड़ी खड़ी कर दी। अब पीछे कार खड़ी हो, रिक्शा खड़ी हो, आदमी फंस जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, मेरे अब्बा ने खरीदी है, मैं खड़ी करूँगा यहाँ पे।
ابھی کیا 2 منٹ رک نہیں سکتا؟ دیکھو اتنا بے صبرا کہتے ارے کہاں سے آیا تو، کہاں کام ہے؟ یعنی ہم گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندہ ہے ہی نہیں، ہم کو اپنے جرم کا احساس ہی نہیں ہے، ہم اس پہ قائم ہیں کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، اور بلکہ ہم اس سے بحث کرنے کے تیار ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہوئی۔ آج میں 1986-87 میں 11-12 میں تھا، ہمارے سر بتاتے تھے کہ جاپان میں ایک مرتبہ وہاں کے مزدوروں نے کمپنی سے تنخواہ میں اضافے کا مسلسل مطالبہ کرنے کے بعد تنخواہ میں اضافہ نہیں، ان لوگوں نے اسٹرائک کر دی۔ ہم لوگ اسٹرائک کرتے ہیں انڈین، زبردست، ان لوگوں نے اسٹرائک کی، زبردست، دیکھیے کتنی زبردست، ان لوگوں نے اسٹرائک کر دی، اور مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ کام چلتا رہا، روز جوتے بھی بن رہے ہیں، اتنی پیداوار ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ مالک جو کمپنی کا تھا اس کو بہت بڑا آرڈر آیا تھا، کہیں آرڈر بھیجنا تھا جوتوں کا، تو اس نے اپنے مینیجر کو بلایا کہ اتنے جوتے پیک کر دو، فلاں جگہ بھیجنا ہے۔ تو بولے پیک نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ بولے کیوں؟ بولے نہیں ہے ہمارے پاس۔ ارے بولے روز تو کام ہو رہا ہے، روز پروڈکشن ہو رہا ہے، روز کچا مال آ رہا ہے۔ بولے صرف ایک پیر کے جوتے بن رہے ہیں، سب سیدھے پیر کے جوتے بن رہے ہیں، الٹے پیر کے جوتے اس وقت تک نہیں بنائیں گے ہمارے کاریگر جب تک آپ ان کی مانگ نہیں پوری کرو گے، جب تک آپ ان کا تقاضا پورا نہیں کرو گے، جب تک آپ ان کی مانگ پوری نہیں کرو گے، ڈیمانڈ پوری نہیں کرو گے، وہ الٹے پیر کا جوتا بنائیں گے نہیں، صرف سیدھے پیر کا۔ ارے کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی پہلی فرصت میں ان کی کیا تقاضے ہیں، لاؤ اس کو پورا کرو اور ہماری کمپنی کا کام چلے۔ یہ ان لوگوں کو وطن سے محبت ہے، ان کی وطن سے محبت یہ کہ ان لوگوں نے کام بند نہیں کیا، فیکٹری کو آگ نہیں لگائی، سڑکوں پہ گاڑیاں نہیں جلائی، توڑ پھوڑ نہیں کیا، فیکٹری کمپنی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ہم تو ذرا سا کچھ ہو جاتا گھر میں ہانڈی اور بھگونی تک پھینک دیتے ہیں۔ شوہر نامدار کو اگر ذرا سی نمک کم پڑ جائے تو وہ اپنے گھر کی ہانڈی پھینک دی جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے رات دن۔ ارے نمک کم ہو گیا، بھول گئی بیچاری کسی وجہ سے، زیادہ ہو گیا، غلطی سے دوبارہ ڈال دی۔ جان بوجھ کے کوئی عورت اپنی ہانڈی خراب کرے گی؟ لیکن ہم کچھ سننے کو تیار نہیں، ہمارا دماغ تو بہادر ظفری خاندان سے، ہم لوگ مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی تھی، اور مغلیہ بادشاہوں کا پوری دنیا میں مغل اعظم کہلاتے ہیں، تو ہم بھی اعظم کی اولاد ہیں، ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے، پھینک دیں گے ہانڈی، اور وقت پڑا تو بیوی کو بھی پھینک دیں گے، طلاق دے دیں گے۔ اتنے جذباتی ہیں ہم لوگ، اتنے جذباتی ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے کہیں۔ تو اپنے آپ پہ ہم کنٹرول کریں، بڑے کمپنیوں بڑے مالک سے ہم سیکھیں کہ ان لوگوں نے اسٹرائک کی، تقاضا کیا تنخواہ میں بڑھانے کا، ان کے بھی سامنے بھی تنخواہ بڑھانے کا مسئلہ آیا، ان لوگوں نے جو تقاضا کیا تو ایک پیر کے جوتے بنائے، کام بند نہیں کیا، کسی قسم کا نقصان نہیں کیا، ادھر سے تنخواہ بن گئی، ادھر سے دوسرے پیر کے جوتے بن گئے، اور پروڈکشن اتنا ہی رہا بلکہ اور زیادہ ہی ہوا ہوگا۔ یہ ہے وطن سے محبت۔ چین کی بہت مشہور کہاوت ہے، بہت مشہور کہاوت ہے چین کی، کہ تم اپنا آنگن صاف کر لو، پورا ملک گندگی سے صاف ہو جائے گا۔ ہم بھی اپنا آنگن صاف کرتے ہیں، بازو والے کے آنگن پہ لگا دیتے ہیں، جو جلدی اٹھا بازو والے پہ لگا دیا، ادھر آدھا ادھر کچرا، یہ ہم لوگ صاف کر رہے ہیں۔ ارے صاف کرنے کا مطلب پورا کچرا ہٹانا ہے، ادھر ادھر نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ تو گٹر پہ ڈال دیتے ہیں، پیک ہو کے دیکھا جائے گا، وہ کارپوریٹر ہے نا کھائے کے لیے، اس کو اوڑھ دیجیے، ہم لوگ گٹر صاف کرے گا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں کر رہا ہوں، بہت بڑی بات تو آتی نہیں مجھ کو۔ یہی ہے وطن سے محبت، یہی ہے ملک سے محبت، یہی ہے خدمت، کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کا فریضہ ادا کریں، سلیقے سے زندگی گزاریں۔ بہت چھوٹی چھوٹی بات، جیسے میں نے کچرے کی بات بتائی کہ کچرا ہم جھاڑ تو رہے ہیں، صاف تو کر رہے ہیں، لیکن تھیلی میں بھرنے کی بجائے، ڈسٹ بن میں ڈالنے کی بجائے، گاڑی آتی ہے اس میں ڈالنے کی بجائے، ہم نے یا تو گٹر میں بہا دیا یا تو بازو والے دروازے پہ لگا دیا۔ یہ بڑی عجیب حرکتیں ہیں، بڑی جاہلانہ حرکتیں ہیں۔ ہم ذرا سی یہ بیٹھ کے سوچیں کہ اگر دونوں طرف والے ہمارے گھر کے سامنے لگا دیں تو کتنا اچھا لگے گا، مزہ آ جائے گی، روح تازہ ہو جائے گی، ہے نا؟ سوچیں نا، ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ قرآن میں ہے کہ سر بلند ہو کر رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ مومن کی صفات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ مومن کی صفات بھی یہی ہے کہ اس کی ہر ممکن کوشش یہی ہوگی کہ وہ اپنی ذات سے لوگوں کے لیے نفع رسانی کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اچھے کام کرے گا۔ نہیں ہو رہا ہے میرے کو کسی کا اچھا کام نہیں کرنا ہے تو برے کام تو نہیں کرے گا، کم سے کم ہم برے کام نہ کریں، کسی کو تکلیف دینے والا کام نہ کریں، کسی کو ہماری وجہ سے اذیت نہ پہنچے، یہ کام کریں۔ موجودہ حالات ہمارے سامنے جو ہیں، موجودہ حالات ملک کے ملت کے چھوڑیے، ہماری گلی اور محلے کے دیکھیے، گھر کے حالات۔
ہمارے بچوں کی زبان اس قدر بد اخلاقی، اس قدر بد زبانی، اس قدر مغلطات، اتنی گندی باتیں ایسی کہ کان پھٹ جائے اگر انسان تھوڑا سی بھی ہوش رکھنے والا اور درد رکھنے والا ہو تو۔ پتہ نہیں کون سے منہ سے ہم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، رات دن گالی گلوچ۔ یہ بد اخلاقی کون ختم کرے گا؟ کوئی آسمان سے نہیں آنے والا ہے۔ ہم کو ہی اپنے دوست کو ٹوکنا ہے، بولنا ہے بھائی گالی مت دے، ہم کو ہی روکنا ہے، کیسی بات کر رہے ہو تم، بس چھوٹے جملے میں ہم رکے پہلے برائی سے، اس کے بعد دوسروں کو روکیں، ہم رکے دوسروں کی بے عزتی کرنے سے، پھر دوسروں کو روکیں، ہم سامنے والے کی عزت کریں، پھر سامنے والے سے عزت کی توقع کریں۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور یہی چیزیں ہم کو عظیم بھی بنائے گی، بڑا بھی بنائے گی۔ ہماری بد زبانی، بد اخلاقی تو آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، بد عہدی بھی بہت ہے۔ کس کا دیے جو تمہارا ڈبائیں گے؟ بھائی بہت ضرورت ہے میرے کو، 500 روپے دے دے، میرا بچہ بیمار ہے، دے دیا بھائی نے، اب ملنا ہی تو بند، اور راستے جانا چھوڑ، جدھر سے بھائی مل سکتا ہے۔ وعدہ کیا تھا بھائی، آپ نے اپنی تکلیف بیان کی تھی، اس نے آپ سے محبت کا اظہار کیا، اس نے آپ کی مدد کی۔ اب آپ اگر اپنے وقت پر اپنا عہد نہیں نبھا سکتے ہیں، آپ ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں، اس سے پہلی فرصت میں جا کے ملو کہ بھائی کل 16 تاریخ ہے، میں نے 16 تاریخ کا وعدہ کیا تھا، لیکن میرے دوست، میرے بھائی، میں کل نہیں دے پاؤں گا، میں اور 5 دن 10 دن کا مطالبہ کرتا ہوں، سہولت چاہتا ہوں، میں 10 دن بعد ادا کر دوں گا۔ یہ بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے آپ کے تعلق سے آپ کے دوست کی نظر میں محبت بڑھے گی، عزت بڑھے گی، آپ کا وقار بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو غصہ ہوگا، لیکن وہ یہ بولے گا کہ یار اس نے آ کے بتا دیا مسئلہ، جب اس کا مسئلہ تھا میں نے مدد کی، اب تھوڑا وقت مانگ رہا ہے، اللہ کو تو بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، وہ آپ کو وقت دے گا۔ لیکن اگر آپ منہ چھپا کے بھاگو گے، بدعہدی کرو گے اور بدعہدی پہ شور، اور اس کے بعد جب وہ مانگنے آئے گا تو ہمارا ڈائلاگ ہے کس کا دیے جو تمہارا ڈبائیں گے۔ ابے آج تلک کسی کا نہیں دیے، جا کتنے بھائی ہے لے کے آ جا، 4 بھائی ہے تیرے، 5 لے کے آ جا۔ یہ چل رہا ہے ہم لوگوں کا مزاج، اس کو ختم کرنا ہے ہم کو، اور ہم کو اس کے لیے تلوار لے کے ڈنڈا لے کے نہیں نکلنا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی بریک لگانا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں گے، اپنے آپ کو روک لیں گے، تو انشاءاللہ ہم درست رہیں گے، تو سامنے سے بھی ہم کو اچھا رسپانس، اچھا تعاون، اچھا جواب ملے گا، اور اس طریقے سے ہم اپنے پورے سماج کو، پورے سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں گے۔ ٹائم ہے نا؟ اس کے بعد تھوڑا سی میں ملک، محلے، گاؤں کی بہت بڑی بڑی بات تو میں کر ہی نہیں پا رہا ہوں، وہ چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوں۔ اب چھوٹے سے گھر میں جا رہا ہوں میں، ایک گھر کے اندر، گھر میں کون ہے؟ ساس بہو ہے، بیوی شوہر ہے، سسرالی رشتے دار ہیں، اور کون ہے یار، بہت لوگ ہیں، ہاں پاس پڑوس کے ہیں، رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، یہ گھر کے اندر، اپنے ہی گھر کے اندر، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں۔ اب وہاں کیا چل رہا ہے؟ وہاں یہ چل رہا ہے کہ ہم ساس وہ کر رہی ہے بہو کے ساتھ جو کبھی نہیں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی ساس کرے، وہ اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہے، اور یہ امید کر رہی ہے کہ میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ وہ اپنی بہو کے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہے جو وہ کبھی امید نہیں کرتی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی سلوک کرے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ میری بیٹی خوش رہے گی۔ کہاں سے خوشیاں آئے گی؟ کتنا خطرناک خاندانی نظام الجھا پڑا ہے، بکھرا پڑا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ ہے، سب جانتے ہیں کہ جس بہو کو 10 15 25 50 گھر میں ڈھونڈ کے لائی ہے ساس، جس کی خوبیاں بیان کرتے تھکتی نہیں تھی شادی سے پہلے، ہفتے مہینے بعد، ہفتے عشرے بعد، 1 مہینے بعد اس بہو میں اتنی ساری خرابیاں کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ کوئی چیز اچھی نہیں ہے، کچھ سکھایا نہیں اس کے ابا نے، نہ پکانا آتا نہ، جب دیکھو جب پڑی سے، جب دیکھو جب بیماری سے۔ ارے بیمار آپ نہیں ہوتے، آپ کو اس طریقے سے اپنی بیٹی سے آپ بولتے، آپ کی بیٹی بیمار ہوتی تو آپ بولتے تو ڈھونگ کر رہی ہے، تو صحیح نہیں بول رہی ہے، بولتے بیٹی کیا ہوا، چل دوا کھانا جائیں گے، میں نہیں آتی، ارے چلنا بیٹا دوا لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، جس اللہ نے بیماری دی ہے اسی نے شفا بھی دی ہے، دوا بھی دی ہے، چلنا بیٹی۔ ایسے نہیں بولتے بیٹا، بیٹی کے لیے، بہو کے لیے بہت نخرے ہیں اس کے، تو کہاں سے ہمارے پلے پڑی؟ گھر صحیح ہو جائے گا؟ قسم خدا کی کبھی گھر صحیح نہیں ہوگا۔ ساس کو چاہیے کہ اس کو بیٹی مانے، بہو نہیں،
بیٹی سمجھ کے لائے, بیٹی بنا کے رکھے. بہو کا کیا کام ہے؟ ایک ایک چیز کی خرابی بیان کرتے بیٹھے. بہو کا کان ساس کی دماغ کھا جائے, ہر وقت اس کی خرابی میں لگی رہے, ہر وقت اس کی بیماری کے تانے تسنے کرتے رہے, کبھی خوش نہیں رہے گی بہو. کتنا بھی اچھا گھر مل جائے, بلڈنگ محل مل جائے, شوہر لاکھوں کمانے والا مل جائے, لیکن اگر وہ اپنی ساس کی قدر نہیں کرے گی کبھی خوش نہیں رہے گی. تو ساس بہو کا رشتہ, اس کے بعد بیوی شوہر کا رشتہ. بیوی کے لیے لازمی ہے, اللہ کے نبی نے حدیث میں ہم نے سب نے پڑھی ہے کہ اگر کسی کو خدا کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم اور اجازت ہوتی تو وہ شوہر کو ملتی. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. لیکن ذرا سی کچھ ہوا, جو سمجھ میں آ رہا ہے ناپ سناپ بولے جا رہے ہیں, جھگڑا کر لے رہے ہیں, لڑائی کر رہے, چھوڑے چلے جا رہے ہیں, عزت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہی حال بیوی کا ہے, وہ بھی شوہر کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, شوہر ہی بیوی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اگر ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, وطن سے محبت کرتے ہیں, تو شہر سے محبت کرتے ہیں, شہر سے محبت کرتے تو گھر سے محبت کرے, گھر سے محبت کرے تو گھر کے اندر والوں سے محبت تو کرے. بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کے حقوق اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی عزت کرنا, احترام کرنا, غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کرنا لازمی ہے, لازمی. آج ہم ان کی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کریں گے, کل یقیناً وہ ہماری لغزشوں اور غلطیوں کو معاف کریں گے. اولاد اور ماں باپ کا رشتہ تعلق کیسا ہے دیکھیے. آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ماں بیمار ہے, دوا بول رہی ہے, بیٹے کے بعد ٹائم نہیں کیونکہ اس کا دوست آ گیا ہے. کون سا دوست؟ جو گلی کا سب سے بڑا نکما ہے. نہ وہ اپنے باپ کی سنتا ہے, نہ اس کو اپنے باپ کی سننے دے رہا ہے, ماں کی سننے دے رہا ہے. وہ رشتہ ہم کو مضبوط کرنا ہے. ماں باپ کی بہت قدر کرو بیٹا. ماں باپ, ماں کے عنوان پہ بہت باتیں ہوئی, مولانا نے بھی کیا, میں نے بھی کیا, کہ ماں باپ کی بہت عزت کرو. ماں کے قدموں تلے جنت ہے بیٹا, اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جو انسان ماں باپ سے محبت نہیں کر سکتا ہے وہ کسی سے محبت نہیں کرے گا. کیا وطن, کیا ملک, کیا گھر, کیا گاؤں, کیا شہر, کیا نوکری, کیا سیٹ, کیا مالک, کیا کارخانے دار, کیا صنعت کار, کیا دکاندار, کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے. یہ لکھ کے رکھ لو. جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا ہے. یہ لکھ کے رکھ لو بیٹا, جہاں لکھنے کا ہے. پہلی محبت تو وہیں سے شروع ہوتی ہے. ماں باپ کی محبت بھی کرو, ان کا اکرام بھی کرو, ان کی عزت بھی کرو, ان کا ہر حکم ماننے کی کوشش کرو, ہر حکم. یہاں تک کہ بولا گیا ہے کہ اگر آپ کے والد شراب پیتے ہیں لا کے مت دو, لیکن ہاتھ سے چھین کے پھینک نہیں سکتے آپ. سمجھاؤ, ان کو منع کر سکتے, لیکن باپ کے ہاتھ سے شراب چھین کے پھینک نہیں سکتے آپ. اتنا ماں باپ کا اکرام ہے اور اتنی فرما برداری ہے کہ شراب سیدھا سے حرام ہے, بہت سخت منع ہے, بہت بڑا گناہ ہے, تمام گناہوں کی ماں ہے, بہت ساری برائیاں ہیں شراب میں. لیکن اگر باپ پی رہا ہے تو آپ اس سے جھگڑا نہیں کر سکتے, اس کی توہین نہیں کر سکتے باپ کی. جس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے. عالم کو, مدرس کو, ٹیچر کو, ڈاکٹر کو, وکیل کو, رشتہ دار کو, خاندان والوں کو بلا کے سمجھائیے. لیکن آپ باپ کی بے عزتی نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. آپ اس کی بے عزتی, دل تو دکھے گا, دل دکھے گا, یہاں پر دل دکھے گا. جب آپ شراب منع کریے دل دکھانا چل جائے گا, کیونکہ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم آپ کے مرکز نگاہ ہے, آپ کی نظر میں وہ ہے. تو ہر وقت ہمارا یہ خیال بھی رہے کہ ہم خدا اور خدا کے رسول کی کتنی اطاعت اور کتنی فرما برداری کر رہے ہیں. اس کام میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. ہر وقت کماتے وقت, کھاتے وقت, چلتے وقت, لیٹتے وقت, سوتے وقت, ہر وقت دونوں مقصد رہے ہمارے سامنے کہ ہماری اللہ کرے کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کرے کہ ہم خداوند عالم کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں. تھوڑا سی گھر کے اندر کی بات. سسرالی رشتہ دار آئے ہیں بہو کے یا شوہر کے, خواتین سے درخواست ہے کہ اگر وہ شوہر کے رشتہ دار ہیں یا بہو کے رشتہ دار ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں, لیکن خالہ کی طرف کے ہیں, نانی کی طرف کے ہیں, ویلکم, استقبال, کیا کھائے گی, اور داماد کی طرف کے ہیں تو ان کا مقام بڑھ گیا. نہیں, دونوں مہمان آپ کے لیے برابر ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سسرالی رشتہ دار, چاہے وہ آپ کی سسرال کے ہوں, چاہے آپ کے بچے کی سسرال کے, بیٹے کی, بیٹی کی, ان کی عزت کرنا ہے ویسے ہی جیسے آپ بیٹے کی سسرال کی عزت کرتے ہیں, جیسے آپ اپنے میکے کی عزت کرتے ہیں. اس کے بعد پاس پڑوس کا,
ہمارا زیادہ وقت پڑوسیوں کی برائیاں بیان کرنے میں جا رہا ہے. ہم خوبیاں بیان کرنے کی کوشش کریں, خوبیوں کو اپنائیں, اچھائیوں کو اپنائیں. ظاہر سی بات ہے دو خوبیاں ہمارے اندر ہیں تو ایک خوبی بازو والے میں بھی ہوگی, وہ خرابی نہیں دیکھیں. ہم خوبیوں کو اپنائیں, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں, وہ ہمارا محلہ بہترین محلے میں شمار ہو جائے گا اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے علاقے کی اور ہمارے محلے کی ترقی ہوگی. رشتہ دار, دوست, احباب, ہر معاملے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے معاملات. نماز 5 وقت کی ہے اور 5 مرتبہ ہے, اور وہ کوئی 10 منٹ کی ہے, کوئی 20 منٹ کی ہے. ایسا کہ نماز میں تھوڑا سی آدھا گھنٹہ لگتا ہے, لیکن آپ کا 24 گھنٹہ جب تک آپ جاگے ہوئے اور سوئے ہوئے ہیں وہ سب کا سب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا اگر پابند ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی انتہائی خوشیوں سے بھر جائے گی, کامیاب و کامران ہو جائے گی. گل و گلزار کا باغ کا نمونہ ہمارا گھر ہو جائے گا اگر ہم چاہیں گے تو. تھوڑا سا ہوم ورک ہے, تھوڑا سا ہم لوگ ٹیچر لوگ ہوم ورک دیتے ہیں نا. ہوم ورک بہت چھوٹا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سنجیدگی اختیار کرو. زندگی لطیفے کا نام نہیں ہے, زندگی یوں ہی بس چلے آئے, کہاں گئے تھے کہیں نہیں, کیا لائے کچھ نہیں, اس کا نام نہیں ہے. ہر لمحے کی ہر کام کی باس پرس ہوگی. جس طریقے سے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو اس کا امتحان ہوتا ہے, ایسے ہی یہاں پر ہونے والے ہر عمل, ہر لفظ, ہر کارنامے کی باس پرس ہوگی. اس کا انعام بھی ملے گا, اس کا بدلہ بھی ملے گا. اچھا کام ہے تو اچھا بدلہ رہے گا, غلط کام ہوگا تو غلط. تو سنجیدگی اختیار کرو. دوسری بات, دوسری درخواست, اتنی زیادہ افراتفری جو ہمارے گھروں میں, خاندان میں, سماج میں دکھائی دے رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے. ہر گھر میں 2 کتابیں قرآن کے بعد لازمی کر لو. ہر گھر میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, پڑھنا آتا ہے کہ نہیں پڑھنا آتا ہے, 2 کتابیں خریدو. ایک سیرت النبی کی بڑی بڑی کتابیں بہت ساری آتی ہیں, چھوٹی سی نہیں, 10 صفحے کی 20 صفحے کی کتاب نہیں. کتاب کے نام پہ دھبا مت لگانا. 10 روپیہ والی کتاب نہیں, 200-500 روپیہ خرچہ کرو. موٹی بڑی بے شمار کتابیں ہیں. اب اپنے امام صاحب سے, مولوی صاحب سے, محلے میں پڑھے لکھے لوگوں سے کہیں سے بھی مشورہ کرو. کتاب کی دکان پہ چلے جاؤ کہ سیرت النبی کی کتاب کون سی ہے. یہ ہوم ورک ہے. پہلا ہوم ورک اپنی زندگی کے تعلق سے سنجیدگی اختیار کرو. چاہے کوئی گھر میں, محلے میں, کہیں پر سنجیدگی اختیار. مسجد میں آئے سلیقے سے بیٹھو, سنجیدگی اختیار کرو. ہم سنجیدہ نہیں ہیں. پہلا ہوم ورک سنجیدگی. دوسرا ہوم ورک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے, اور وہ کتاب 50 صفحے کی اور 25 صفحے کی نہیں ہونا چاہیے. 200-500 1000 صفحے کی 2-2 4-4 جلدوں میں کتابیں ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی بہت طویل, بہت شاندار, بہت عظیم ہے, بہت ناقابل بیان. ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, اتنی عظیم ہے. ہم ناقابل بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں بیان کر سکتے آپ کی صفات کو مکمل طور سے. اس کا ایک حرف ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ضروری ہے. سیرت النبی کی کتاب ہر گھر میں ہو. دوسری بات, امہات المومنین اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پر کتابیں ہمارے گھر میں ہوں. میں نے 2 کتاب کہا, کم سے کم ہر گھر میں یہ 2 کتابیں قرآن کے بعد کم سے کم ہونی چاہیے. ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری امہات المومنین یا صحابیات کی زندگی. مجھے امید ہے کہ ہماری یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت ساری باتیں سامعین کی سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ کرے کہ اس سے ہمارے سماج میں, سسٹم میں تبدیلی آئے اور ہم کو دونوں جہان میں کامیابیاں نصیب ہوں. جی ایک سوال آیا ہے. یہی میں نے اپنی بات یہیں سے شروع کی تھی. جس نے بھی سوال کیا پتہ نہیں میری ابتدائی بات سنی تھی کہ نہیں. میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی کہ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے. اس سے بڑی غلطی کچھ ہے ہی نہیں, اس سے بڑی غلط فہمی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہی غلط ہے. میں تو بولتا ہوں, ہم علامہ اقبال نے کہا تھا, ہاں میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہندوستان کا تذکرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس طرف میرا دین پھیلنے والا ہے, میرے دین پہ کام کرنے والے لوگ اس علاقے میں رہیں گے, پیدا ہوں گے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں
کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم نکل جائیں گے, چلے جائیں گے. جس نے سوچا ہے, جس نے سوال کیا, کہاں جاؤ گے؟ اور کیا آپ چاہتے ہو کہ یہاں بت پرست اور بت پرستش کرنے والے لوگ بت کی پرستش کرتے رہیں اور خداوند عالم کی وحدانیت کے گن اور گیت نہ گائے جائیں, اذانیں نہ ہو, نمازیں نہ پڑھی جائیں, تلاوتیں نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں اتنے بڑے دنیا کے حصے کو اللہ کے نام سے بالکل غیر آباد کرنا چاہتے ہیں؟ سارے مسلمانوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے تو یہاں پر کون نام لیوا رہے گا؟ میری ایک عادت ہے, ذرا میں سوچا تھا کہ میری عادت ہے, میں کب بھی کہیں بھی غیر مسلم ادارے میں, ہندوؤں کی اسکولوں میں, کالجز میں, ایسی جگہ جاتا ہوں, مال میں, دکان میں, جہاں پر ہندو لوگ ہیں, جہاں پر ہمیشہ پوجا پاٹ ہوتے رہتے, وہاں پر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر ضرور پڑھتا ہوں. میری بچپن سے یہ عادت ہے الحمدللہ. اس لیے کہ پتہ نہیں یہاں پر کبھی اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ نہیں. اللہ کا نام اس زمین کے چپے چپے پہ بیان ہوگا, قیامت تک ہوگا, اور جس دن نہیں ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی. تو ہم اس ملک سے اس لیے بھی محبت کریں کہ ہمارے عمل سے, ہمارے سلوک سے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے, فرائض کی ادائیگی سے کم خدا کا نام تو یہاں زندہ رہے گا, خدا کا نام تو باقی رہے گا. خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ لکھ لو. مسلمانوں کوئی گھمنڈ میں, کوئی غرور میں مت رہنا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے. اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہو, جب چاہے پلٹ دے گا. اور دیکھ لو آج بہت بڑے پیمانے پر وہ تھرکنے والے, وہ ناچنے والے, ادننگے اور عجیب بد تہذیبی کی زندگی گزارنے والے بہت بڑے پیمانے پر ایمان قبول کر رہے ہیں, بہت بڑے پیمانے پر قرآن کے ترجمے بک رہے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر ہم اس ملک سے ذرا بھی منہ موڑنے کی بات سوچ رہے ہیں یا وطن ہمارا نہیں ہے ایسا کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے. ہم کو یہاں اس لیے رہنا ہے کہ یہاں پر خدا کے اور خدا کے رسول کا نام بلند ہو, خدا کا نام بلند ہو, قرآن پڑھا جائے, تلاوت ہو, اذان ہو, نمازیں پڑھی جائیں. اور اس سے بڑی بات ہمارا سلوک, ہمارا رویہ, ہمارے معاملات ایسے ہوں جیسے قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے. ہم کو دیکھ کر غیر مسلم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے یہ مسلمان ہے, کیا زبان ہے, کیا انداز ہے, کیا عہد کی پاسداری ہے, کیا فکر ہے ہر ایک کی. تو ہم یہاں پر اس لیے رہیں گے اور رہنا ہے ہم کو کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں میں جو پھیلی ہوئی نفرت ہے اس کو بھی, جو پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے اس کو بھی دور کریں گے, اور اسلام اور اللہ کے رسول کے تعلق سے حقیقت سے ان کو روشناس کرائیں گے. ہم کو بھی اس لیے بھی یہاں رہنا ہے, اس سے محبت کرنی ہے, اور محبت کا, ملک کا تقاضا اور حق ادا کرنا ہے ہم کو, وفاداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, مشقت کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ, ایثار کے ساتھ. تو پلیز یہ ذہن سے نکال دو یہ ملک ہمارا نہیں ہے. بے شک کچھ غلطیاں, کچھ خامیاں, کچھ زیادتیاں, کچھ ظلم ہو رہے, کہاں نہیں ہو رہے, کہاں نہیں ہو رہے. آپ مولانا صاحب سے کبھی پوچھنا کہ سعودی حکومت میں حکومت وقت کی جانب سے لکھے ہوئے فرمان اور خطبے پڑھے جاتے ہیں. بیٹا جو چیزیں منع کر دی جاتی ہیں وہ پڑھنے والے امام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, قید کر لیا جاتا ہے, اور کتنے امام غائب کر دیے. میں اس کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, کس سے ہم لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ چپے چپے پہ خون ہے ہمارے بزرگوں کا بہا ہے. تو یہ وطن سے محبت کرنا, اور یہاں کے قوانین جو ہیں وہ ہیں, اس سے اختلاف ہے, اس میں کمیاں ہیں, اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کے لیے کوشش کریں. کوشش کہاں سے شروع ہوگی؟ ہمارے گھر سے. اچھا نیتا چنیں, اچھا کارپوریٹر چنیں, ایماندار لیڈر چنیں. کس کو چن چن کے بھیج رہے ہو جو 40 لاکھ روپیہ لے کے بیٹھ جا رہے ہیں, دوسرے کو بنا دے رہے ہیں, دوسرے کو عہدہ دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو چن کے ہم لوگ بھیج رہے ہیں. کیا بات کروں میں, اس پہ بات کروں بہت دور تک بات چلی جائے گی. ایماندار آدمی کو چن کے بھیجیں, انتخاب کریں, ووٹ دیں. دیکھیے کایا پلٹ ہوگی. یہی لوگ قانون بناتے ہیں جن کو ہم چن کے بھیجتے ہیں. قانون بنے گا انشاءاللہ. پہلے آپ چننے والے کو تو دیکھو کون ہے. اللہ ہم کو سمجھ دے. غلطی بہرحال ہر حال میں ہماری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. آمین آمین. جزاک اللہ. سید ولد آدم خیر